آج تک وہ پروپیگنڈا نہیں ہوا کہ پاکستانی فوج کو تقسیم کرنے کی باقاعدہ سازش ہو رہی ہے. پاکستان میں قانون کیا برابر نہیں ہے؟ علی وزیر جو ہے اس نے کچھ ریاست کے خلاف باتیں کی، وہ غریب آدمی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا. MNA ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا. میں پھر کہتی ہوں کہ علی وزیر تو ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، میرے قبیلے سے، کچھ عطا پتہ تو ہے اس کا. ان بے نسلوں کا تو پتہ بھی نہیں ہے PTI والوں کا، PTI چیئرمین کا، کہ کدھر سے آئے ہیں، کدھر جائیں گے، کدھر سے آئیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کا. ان کا سارا جو اثاثہ جات ہیں، یعنی دو بچے ہیں یا جتنے بھی بچے ہیں، سارے اثاثے تو ان کے برطانیہ میں ہیں. برطانیہ جانا انہوں نے واپس. تو کیا ہمارے لیے پاکستان توڑ کر جانا ہے؟ فوج اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے سرحدات کی. بھارت کے حملوں کے خلاف جو آدمی مودی کو اپنا یار کہتا ہو، جو آدمی مودی کے جیتنے کی دعائیں کرتا ہو کہ اللہ کرے کہ مودی جیت جائے، اس سے بھارت میں بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی، اور جو آدمی کشمیر کو بیچ دے، جو آدمی IMF کے پاس پاکستان کے بچے کو، جوان کو، پاکستان کے معدنیات کو، پاکستان کے تمام ریسورسز کو گروے رکھتے، وہ آج آزادی کی بات کر رہا ہے. آزادی کیا ٹھمکوں سے آئے گی؟ اس وقت بھی یہ جو، میں تو اس پارٹی کو فحاش پارٹی کہتی ہوں. فحاش پارٹی. پاکستان میں دو طبقات ہیں، ایک معزز اور ایک فحاش لوگ. PTI کے جو فحاش لوگ ہیں، یہ نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ رمضان کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یکم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس لعنت سے قوم کو نجات دی، یکم رمضان المبارک کو، تو پورا رمضان ناچ گانے اور ٹھمکے چلتے رہے ان کے جلسوں میں. کیا ٹھمکوں سے کوئی امریکہ سے آزادی حاصل کرے گا؟ اور پیچھے سے امریکہ سے معافیا مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بخش دو، ہمارے ساتھ صلح کر لو. تو پاکستانی قوم کو یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں. کشمیر کو جب بیچا تو جھوٹ موٹ کا کہا کہ ہم کشمیر کے خلاف جو الحاق کی بات ہوئی تھی اس کے خلاف ہم احتجاج کرنے بارڈر پہ جائیں گے. پتہ چلا کہ PTI کے لوگ جو ہیں وہ بارڈر پر ٹھمکے لگا کر واپس آ گئے بھارت کے سامنے. یہ کیا ناچ گانوں سے، ٹھمکوں سے آپ کے ملک میں تبدیلی آئے گی؟ کیا آپ کے ملک کے نوجوانوں کو فحاشی کی طرف لے جا کر آپ کے ملک میں تبدیلی آئے گی؟ تعلیمی نظام آپ نے حکومت میں ٹھیک نہیں کیا. پورا پاکستان کے بچے نقل کے ذریعے پاس ہو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. کس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ غدار ہیں. ابھی میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہی کہ باجوہ ٹریٹر. باجوہ ٹریٹر ہے یا نیازی ٹریٹر ہے؟ عمران نیازی غدار ہے یا باجوہ غدار ہے؟ یہ فورن فنڈنگ کا میں الیکشن کمیشن کو کہتی ہوں کہ جو اسرائیلی فنڈنگ ہوئی ہے، جو بھارتی فنڈنگ ہوئی ہے، ڈرنا نہیں ہے آپ نے. قوم کے سامنے رکھنا. یہ اس قوم کے مستقبل کا سوال ہے. یہ پاکستان عمران نیازی نے نہیں بنایا تھا، یہ پاکستان کے لوگوں نے بنایا تھا قربانیاں دے کر. آپ نے ان کی فنڈنگ کو بے نقاب کرنا کہ کس نے ان کو فنڈ کیا ہے کہ آج یہ پاکستانی فوج پر حملے کر رہے ہیں. پورا میڈیا کو تقسیم کر دیا، پوری قوم کو تقسیم کر دیا. اور میں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بڑی احترام سے کہتی ہوں کہ آپ کے ملک میں اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. بلو ایریا میں کس کے کہنے پر آگ لگائی گئی؟ ہمارے شہریوں کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، درختوں کو آگ لگائی گئی. آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر، آپ نے آنکھیں اس کے اوپر بند کر لیں. میں معذرت سے کہتی ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے. آپ نے کہا کہ یہ ورکرز نے کیا، حالانکہ PTI چیئرمین نے خود کہا کہ میری اٹیک فورس، وہ ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دینے کو تیار ہوں کہ جس میں عمران نیازی نے کہا کہ میری اٹیک فورس ریڈی رہے.
اور پھر اس کے بعد جو ہوا بلو ایریا میں درختوں کو آگ لگائی گئی, شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا, ان کی شیشوں کو, ان کو آگ لگائی گئی. تو کیا ہم قانون علی وزیر کے لیے اور ہے, غریب علی وزیر کے لیے اور ہے, عمران نیازی کے لیے اور ہے. یہ جو عمران ریاض صحافی گرفتار ہوا ہے, دیکھیں صحافت ایک پاکیزہ شعبہ ہے, مقدس شعبہ ہے. صحافی ہمارے ملک نے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں سچے ایماندار صحافیوں کی میں قدر کرتی ہوں, لیکن جو بکے ہوئے صحافی ہیں, جو پی ٹی آئی نے جو 8 سال خیبر پختونخوا میں کرپشن کی, جو IMF کے سامنے قوم کو غلام بنایا, جو صحافیوں کو انہوں نے مارا پیٹا اپنی حکومت میں, کیونکہ نیازی کو پیوٹن بننے کا بڑا شوق ہے, پیوٹن سے وہ بڑے متاثر ہیں. پیوٹن بھی اپنے مخالفین کو مارتا ہے, اور یہ بھی, اس کا بھی کوئی ترقی نہیں تھی, صرف مار دھاڑ تھی صحافیوں کی اور تنقید کرنے والوں کی. تو کیا علی وزیر, یہ جو عمران ریاض ہے اس کو گرفتار کیا گیا, یہ میں اس کو بالکل میں اس کے فیور میں ہوں. جو ملک کے خلاف بولنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو بھی ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ غدار ہے, کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین غدار ہے, پی ٹی آئی غدار ہے اس وقت. علی وزیر نے صرف ریاست کے خلاف چند باتیں کی. یہ پی ٹی آئی چیئرمین تو فوج کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے, فوج کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, سازش کر رہا ہے. باہر ملکوں سے بھی اس کو سپورٹ مل رہی ہے. ہمارے سامنے ہے سب کچھ کہ باہر کے ملکوں میں کہاں کہاں سے رپورٹس اس کے فیور میں آ رہی ہیں. تو یہ فوج کو توڑ رہا ہے. علی وزیر نے تو چند الفاظ کہے تھے, اس کو جیل میں ڈال دیا, اور یہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ پی ٹی آئی چیئرمین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے, فلاں کیس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. جب میں بات میرے ملک کی ہوگی تو میں تنقید کروں گی, جب میرے ملک کی بات ہوگی, جب میرے ملک کے اداروں کی بات ہوگی. یہ سپریم کورٹ کے تقدس کی بات بھی ہے. یہ سپریم کورٹ کو بھی ڈرا رہے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی دھمکا رہے ہیں, ان سپریم کورٹ کے خلاف بھی یہ ٹرینڈز چلاتے ہیں. کیا ہمارے ججز کو ڈرنا چاہیے ان سے؟ آپ ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیس میں کیا رائے ہو. میں نے سو موٹو کے لیے درخواست دی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا اس کے اوپر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بھیجی, مجھے جواب موصول نہیں ہوا. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے. عام آدمی جو بات کرے گا, عام آدمی جو بات کرے گا اس کو جیل میں ڈال لیں گے, اور جو طاقتور آدمی ملک کو آگ بھی لگائے گا, فوج کو بھی تقسیم کرے گا, کرپشن کے پیسے بھی کھائے گا. کورونا کا فنڈ کھا گئے پی ٹی آئی والے. شرم کی بات ہے, جب پوری پاکستان میں کورونا پھیلا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کورونا کا فنڈ کھا لیا. جو دوست ملکوں نے کورونا کے پیسے بھیجے تھے وہ انہوں نے بیچ دیا دوسرے ملکوں کو پیسوں کے عوض. 700% دوائیوں میں انہوں نے اضافہ کیا. اور پھر جو عامر کیانی تھا جس نے 700% اضافہ کیا, کیونکہ وہ تو فرنٹ مین تھا نیازی کا, اس کو عوامی رد عمل کے اوپر فارغ کیا, اور پھر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل لگا دیا. چینی اسکینڈل میں, آٹا اسکینڈل میں, پیٹرول اسکینڈل میں جتنے بھی تھے ان کو فارغ نہیں کیا, ان کو اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا. یہ ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والے. پورے دنیا میں انہوں نے بھیک مانگی, ہمارے سر شرم سے جھکا دیے. ہر ملک کے سامنے انہوں نے کشکول جو ہے وہ کشکول لے کر گئے. توشہ خانہ سے انہوں نے جو گفٹس ہیں, ابھی مزید میرے خیال سے 3-4 گھڑیاں جو ہیں 15 کروڑ روپے کی گھڑیاں, پہلے بھی جو گھڑیاں اور زیورات تھے جو توشہ خانہ سے غیر ملکی تحائف تھے عرب ممالک سے, خلیجی ممالک سے, وہ تو پاکستان کے غریب عوام اور پاکستان کی مملکت کو دیے گئے تھے. جو ایماندار عمران نیازی ہے, جس کے پاس سب کچھ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. توشہ خانہ سے گفٹس جو ہیں وہ سارے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے. ہیروں کے, جواہرات کے, جو کہ پاکستان کے عوام کے امانت تھی, یہ تحفے,
یہ ریاست کی امانت تھی. ادھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک روٹی کی بجائے آدھی روٹی کھاؤ, اور خود ہیروں جواہرات کے وہ جو تحائف تھے وہ قوم پر کے لیے بیچنے کی بجائے خود مارکیٹ میں بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے. پی ٹی آئی چیئرمین کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا, شیخ رشید کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا, پی ٹی آئی کے سارے منسٹرز کے اثاثوں میں کئی 100% اضافہ ہوا. نیب اس کے اوپر تحقیقات کرے گی, سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ بولے گا؟ یہ کرپشن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں کورونا کے فنڈ کا بہت بڑا سکیم آیا ہے. کورونا کا فنڈ خیبر پختونخوا میں کھا گئے. بلین ٹری سونامی کے درخت ہمیں دکھا دیں. بات یہ ہے کہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میں کہتی ہوں یہاں سے کہ معذرت کے ساتھ عائشہ گلالئی نے جب بھی اس ملک کو خطرہ محسوس ہوا, اس ملک کے وجود کو خطرہ محسوس ہوا, تو عائشہ گلالئی نے, میں آپ کے ادارے کی تقدس کی بات بھی کرتی ہوں, تو عائشہ گلالئی ہمیشہ میدان میں آئی. سو موٹو نوٹس میری لیٹر پر نہیں لیا گیا. میں اب یہاں پر اعلان کرتی ہوں کہ میں ابھی یہاں پر تھانے جاؤں گی. یہ جو سیکریٹریٹ تھانہ ہے, میں وہاں پر غدار پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی کے خلاف غداری کا مقدمہ FIR میں درج کروانے جا رہی ہوں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون سے ادارے اس کے اوپر آنکھیں بند کرتے ہیں. ابھی بھی آپ ٹرینڈ دیکھیں سوشل میڈیا پر, پاکستانی فوج کے خلاف ٹرینڈ شروع ہے. الطاف حسین کو آپ جیل میں بند کر, الطاف حسین کو آپ جو ہے پابندی لگا سکتے ہیں, اس کو آپ 81 سال کی سزا دے سکتے ہیں جیل کی, اس کی تقریروں پر پابندی لگا سکتے ہیں. ان پر پابندی کوئی لگانے والا نہیں. آپ ڈرتے ہیں کیا ان سے؟ یہ تو بزدل آدمی ہے, ڈرپوک آدمی ہے. اور سزا جب آپ دیں گے, ایسی باتوں پر جب آپ چھوٹے کو سزا دیتے ہیں تو بڑے کو بھی سزا دیں. قانون کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, طاقتور کے حق میں جھکا نہیں ہونا چاہیے. پولیس بھی چھوٹے چور کو پکڑتی ہے, بڑے چور کو سلام کرتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے پاکستان میں؟ یہ کون سا ٹرینڈ ہم بتا نہیں, عوام کو کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ نہیں چلے گا. اور وہ چینلز, میں خاص طور پر ARY میں جس طریقے سے صحافی اس وقت سرگرم ہیں ریاست کے خلاف, کیونکہ ان کو مراد دی گئی, PTI کے دور میں مراد دی گئی ہیں, پیسوں سے بک گئے. بول چینل کے لوگ, میں کہتی ہوں کہ ان ایسے چینلز پر, ایسے صحافیوں پر جو ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں, PTI چیئرمین کے فیور میں اس کے بیانیے کو ہوا دیتے ہیں, ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان کو بند ہونا چاہیے, ان کے پروگرامز کو بند ہونا چاہیے, ایسے چینلز کو بند ہونا چاہیے. تو میں ابھی FIR درج کروانے جا رہی ہوں. اگر کوئی آتا ہے میرے ساتھ صحافی تو آپ آئیں ہمارے ساتھ. ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ بھی ہیں, وہ صحافی جو ایماندار ہیں, جو پاکستان کی حفاظت جو ہے اس کو مقدم سمجھتے ہیں. ہمارے صحافیوں نے بہت قربانیاں دی, لیکن کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے. وہ حب الوطن پاکستانی کے طور پر شکریہ.